الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مآب پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین نے خصوصیت سے خاتمین علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک ہی راستہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی اعمال کریں، جو بھی کار خیر کریں، یہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اللہ پر نظر کریں، اور اللہ پر نظر کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم مخلوق پر نظر کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ مخلوق اور اس کی سوچ جو ہے یہ بدلتے ہوئے رنگوں کی طرح، ان کے خیالات، ان کے تخیلات، ان کی فکر، ان کی سوچ بدلتی رہتی ہے، لمحوں کی طرح بدلتی رہتی ہے، ان کے کوئی سوچ کا ٹھکانہ نہیں۔ کبھی جن کی زبانوں سے آپ تعریف سنیں گے، وقت آئے گا انہی کی زبانوں سے آپ گالی اور غیبت سنیں گے۔ یہ ایسا ہے، یہ ایسی سوچ ہے جس کو سننے کے بعد انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگان دین نے کہا کہ ہمیں اپنے اعمال کا دار و مدار، ہمارے نیکیوں کا دار و مدار، ہمارے بھلائیوں کی کارآمدی جو بھی ہوتی ہے، ہم صرف اللہ پر نظر کرتے ہوئے جائے، نہ کہ مخلوق پر۔ اور جو مخلوق پر نظر کرے گا وہ گمراہ ہو کر رہ جائے گا، جس کی مثال حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کو بڑے اچھے انداز میں اپنے فرزند کو سکھایا ہے۔ وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک نصیحت پر بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ جو کام خدا کے لیے کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو۔ جو کام اللہ کی مرضی کے تحت ہو رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اس کی لقا حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس میں مخلوق کا کوئی خوف نہ کرو، اسے کوئی دخل اندازی نہ دو، کہ تم جس کے لیے کر رہے ہو وہ تمہیں بچا لے گا، وہ تمہاری حفاظت کر لے گا، وہ تمہارا اس سے راضی ہو جائے تو سمجھ لو کہ سب کچھ راضی ہو گیا، تمہاری دنیا اور آخرت سنور گئی۔ پھر فرماتے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے بیٹے سے کہا سفر کا سامان تیار کرو۔ بیٹے نے گھوڑا تیار کیا، لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے اور بیٹے سے کہا تم پیچھے پیادہ چلتے آؤ۔ وہ کھیتیوں کے پاس سے گزر رہے تھے، کسانوں نے انہیں دیکھا اور کہا یہ کیسا بے رحم سنگ دل آدمی ہے کہ خود تو گھوڑے پر سوار ہے اور بیچارہ بچے کو پیچھے گھسیٹتا لا رہا ہے۔ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے سے اترے، بیٹے کو سوار کیا اور خود پیادے چل دیے۔ کچھ دور گئے، دیکھنے والوں نے کہا دیکھیے بیٹا کتنا ناقدر شناس ہے کہ اس کو باپ کا احترام نہیں، خود تو گھوڑے پر سوار ہو گیا اور کمزور باپ پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ بعد میں باپ بیٹے آگے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ کچھ دور گئے تو عزیزان محترم لوگوں نے دیکھا اور کہا یہ دونوں کیسے بے رحم ہیں، دونوں کمزور حیوان پر سوار ہیں، اگر باری باری سوار ہوتے تو یہ بیچارے بھاری بوجھ سے خستہ حال نہ ہوتا۔ اس موقع پر دونوں پیادہ ہو گئے، ایک گاؤں میں پہنچے، لوگوں نے ان کو دیکھا، ان کو دیکھ کر کہنے لگے عجیب بات ہے، یہ بوڑھا اور جوان پیدل چل رہا ہے، حالانکہ ان کے آگے آگے گھوڑا سواری کے لیے موجود ہے۔ جب سفر ختم ہوا تو لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے سے کہا تمہیں معلوم ہو گیا کہ لوگوں کو خوش رکھنا اور اعتراض کی زبان بند کرنا محال ہے۔ کیا اونچی بات کہہ دی آپ نے، کہا لوگوں کو خوش رکھنا ایک، اور دوسرے ان کی اعتراضات کی زبان کو بند کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ محال ہے۔ پس چاہیے اپنے قول و عمل میں خدا کی خوشنودی کو مد نظر رکھو اور دوسروں کی تعریف اور تنقید کا خیال نہ کرو، ہمیشہ خدا اور موت کو یاد رکھو۔ کیا اونچی بات آپ نے فرمائی۔ عزیزان محترم، یہ ہے تعلیم جس میں انسانیت کی بقا ہمیں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں، ان کو خوش رکھنا اور ان کے اعتراض سے بچنا یہ محال ہے، اور ہم جو ہیں اللہ کی اپنے قول اور فعل میں خدا کو خوشنودی ان کی مد نظر رکھنا ہے۔
اور دوسروں کی تعریف اور تنقید کو ہم مد نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ لوگ ہمیں کچھ بھی کہے، دیوانہ کہے، مجذوب کہے، فقیر کہے، عاشق کہے، کچھ بھی کہے، ہمیں ان پر نظر نہیں، ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اس پر نظر رکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا وقت کے ساتھ، ماحول کے ساتھ لوگوں کی زبان بدلی، ان کے رنگ بدلے، ان کے تیور بدلے، ان کی سنگتیں بدلی، ان کی فکر بدلی، ان کی سوچ بدلی۔ یہ سارے جو ہے عکاسی کرتے ہیں، ان کو اگر راضی کرتے ہوئے چلو گے تو خدا ہم سے مایوس ہو جائے گا، خدا کو ہم راضی نہ کر سکیں گے۔ اسی لیے کہا گیا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اسے راضی جب ہم کرنا ہے تو اس کی منشا کے تحت چلنا چاہیے۔ لوگ کیا کہے اس کی فکر نہیں، خدا کیا کہے گا۔ قیامت کے دن ہم اپنا چہرہ خاتمین کو کیا دکھائیں گے؟ ہم بندے مومن ہونے کے ناطے ہم نے کیا کیا؟ اللہ ہم سے یہ پوچھے گا، ہم کیا ان سے جواب دیں گے؟ اس بات کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو خالص جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ ان سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، وہ صاحب ظرف، صاحب مقام بنتے ہیں۔ اسی لیے میرا آقا مہدی موعود علیہ السلام سب کچھ صاحب ظرف اور صاحب مقام پر لانے کے لیے آئے تھے۔ تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ان کی ڈانٹ ڈپٹ پر ہم توجہ نہیں، بلکہ خالص اللہ کے لیے ہم کام کرتے ہوئے جانا چاہیے۔ آج جسے ہمیں خوش کر رہے ہیں وہی کل آپ کے مخالف میں آ کر کھڑے گا۔ جو آپ کل آج مخالف ہے، اللہ فضل فرمائے تو وہ آپ کے حامیوں میں ہو جائے گا۔ یہ کارستانی چلتی رہے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب تعلیمات کو اس میں حکمت پورے باتیں ہیں سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔